اور جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ لا مالک الا اللہ عز وجل، کہ اللہ عز وجل کے سوا کوئی مالک ہے ہی نہیں، باقی جتنے بھی ہیں وہ تمام مختلف چیزوں میں وقتی طور پر تھوڑا بہت کچھ اختیار رکھتے ہیں، اور وہ بھی دراصل حقیقی طور پر اللہ ہی سبحانہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اختیار میں سے ہے۔ قرآن مجید میں سورۃ سبا میں آتا ہے قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِّن ظَهِيرٍ، کہہ دیجئے پکارو ان کو جنہیں تم نے اللہ کے سوا گمان کر رکھا ہے، یعنی اللہ کے سوا کسی اور ہستی کے بارے میں اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ ان کے قبضے میں کوئی چیز ہے یا ان کے اختیار میں کچھ چیز ہے یا کچھ وہ بگڑی بنا سکتے ہیں یا کسی مشکل میں کام آ سکتے ہیں، تو ان کو پکار کے دیکھو مدد کے لیے۔ وہ نہ آسمانوں میں ذرہ برابر کسی چیز کے مالک ہیں اور نہ زمین میں، یعنی ان کا اختیار ہے ہی نہیں، اور نہ ان کا ان دونوں میں کوئی حصہ ہے، کوئی شراکت نہیں، اور نہ ان میں سے کوئی اس کا مددگار ہے۔ ایک اور جگہ پر فرمایا وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً، لوگوں نے اس کے سوا کچھ اور الہ بنا رکھے ہیں، لا يخلقون شيئا، وہ کسی بھی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے، وَهُمْ يُخْلَقُونَ، اور وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں، وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، اور وہ تو اپنی جان کے بھی نفع نقصان کے مالک نہیں، کسی اور کے مالک تو کہاں، وہ خود اپنے بھی مالک نہیں، خود اپنے سے بھی کسی تکلیف کو دور نہیں کر سکتے، خود اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے۔ وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا، نہ وہ زندگی کے مالک ہیں، نہ وہ موت کے مالک ہیں، اور نہ وہ دوبارہ جی اٹھنے کے اوپر کچھ قدرت رکھتے ہیں، دوبارہ اٹھائے جانے کے بھی وہ مالک نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ زندگی اور موت بھی اللہ کے اختیار میں ہے، ہماری روح کا مالک بھی وہی ہے، جب اس نے چاہا اس جسم میں داخل کر دی اور جب چاہے گا لے جائے گا، اور کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ ہر انسان کی زندگی میں ایسے لمحات آتے ہیں، ایسے اوقات آتے ہیں کہ جب اس کے پاس بہت عزیز اور گراں قدر قیمتی چیزیں اس کے ہاتھ سے چلی جاتی ہیں جو اس کی ملکیت میں ہوتی، ایسے میں انسان بعض اوقات بہت پریشان ہوتا ہے۔ لیکن اگر وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اس صفت کو یاد رکھے، اس قدرت کو یاد رکھے، اور اس کے ساتھ اس کی حکمت اور اس کے علم کو یاد رکھے، تو پھر اس کی زندگی میں پریشانی نہیں ہوگی، کیونکہ ہمارے پاس جو کچھ ہے اسی کا دیا ہوا ہے، اور اس میں سے جو چاہے وہ واپس جب چاہے لے لے، کیونکہ اس کا اصل مالک وہ ہے۔ ہم تو اپنے نفس کے بھی مالک نہیں، اپنے بچوں کے مالک نہیں، ہمارے پاس جو زمین میں نعمتیں ہیں جتنی بھی، ان کے بھی حقیقی مالک ہم نہیں، وہ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی رحمت کے طور پر ہمیں عطا کی ہیں، اپنی رحمت کے ساتھ عطا کی ہیں، اور جب چاہے وہ ان میں سے جس چیز کو لینا چاہے وہ لے سکتا ہے، کیونکہ ان سب چیزوں کا اصل مالک تو وہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جان رکھو کہ اگر ساری امت مل کر بھی تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہے، یعنی تمام لوگ اکٹھے ہو جائیں اور تمہیں کچھ دینا چاہیں، تو وہ تمہیں نفع نہیں دے سکتے سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہو، یعنی جو اللہ نے تمہارے حصے میں رکھا ہے بس وہی تمہیں ملے گا۔ اور اگر وہ سارے مل کر تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہیں تو وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں دے سکتے سوائے اس کے کہ جو اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ اس لیے انسان کو اس بات سے بے فکر ہو جانا چاہیے، اس بات سے بے خوف ہو جانا چاہیے کہ کوئی اور اس کو کچھ بگاڑ سکتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے سوا کسی اور سے امید نہیں رکھنی چاہیے کہ کوئی اور اسے کچھ دے سکتا ہے، کیونکہ دینے والا وہی ہے جس کے پاس کچھ ملکیت ہے اور جس کے پاس کچھ اختیار ہے۔ قرآن مجید میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل، آپ کہہ دیجئے لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، کہ میں تو اپنے نفع نقصان کا بھی مالک نہیں۔ اور آپ کون ہیں؟ آپ کوئی معمولی ہستی نہیں ہیں، اللہ کے حبیب ہیں، محمد الرسول اللہ ہیں، سید الانبیاء ہیں، اور ان کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں کو بتا دیجئے کہ میں اپنی جان کے نفع نقصان کا بھی مالک نہیں ہوں، الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اگر میں غیب جانتا ہوتا، لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، تو میں خیر میں بھلائیوں میں بہت کچھ حاصل کر لیتا۔ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی، کسی قسم کا کوئی دکھ مجھے نہ پہنچتا۔ ان انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون، میں تو محض ایک ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لے آئیں۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، آپ کہہ دیجئے کہ بے شک میں تمہارے لیے نہ کوئی نقصان پہنچانے کا اختیار رکھتا ہوں
اور نہ کسی بھلائی کا، کیونکہ ہر چیز کا اصل مالک تو اللہ ہے۔ اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں رکھ دی ہے کہ انسان جب اپنے آپ کو بہت سی چیزوں میں بے بس اور بے اختیار پاتا ہے تو اس کا دل گواہی دیتا ہے کہ واقعی ہر چیز دراصل اللہ کے اختیار میں ہے اور وہی مالک ہے۔ مشرکین مکہ بھی اس بات کو بہت اچھی طرح سمجھتے تھے، اسی لیے جب وہ حج پہ جانے کے لیے تلبیہ پڑھتے تو وہ کیا کہتے؟ لبیک لا شریک لک الا شریکن هو لک تملکہ وما ملک، مگر تیرا ایک شریک ہے، کیونکہ وہ شرک کرتے تھے، کہتے تھے کہ تیرا ایک شریک ہے، تو اس کا مالک ہے۔ یعنی جن کو وہ اللہ کا شریک بناتے ان کے بارے میں بھی سمجھتے تھے کہ ان کا بھی اصل مالک اللہ ہی ہے اور وہ کسی چیز کے مالک نہیں، اور یہ کہتے ہوئے بیت اللہ کا طواف کیا کرتے تھے۔ تو ہم سب کا اس بات پر ایمان ہونا چاہیے، اس بات پر یقین ہونا چاہیے کہ حقیقی مالک اللہ ہی ہے، اور جب ہم کسی بھی چیز کے ضرورت مند ہوں، کچھ بھی چاہیں، تو حقیقی مالک کے آگے فریاد کریں کہ اے اللہ جو ہر چیز کا مالک ہے، تو جو چاہے کر سکتا ہے اور ہر چیز پر قدرت بھی رکھتا ہے، اور جب تو دینا چاہے تو تجھے کوئی روکنے والا بھی نہیں۔ تو اس طرح انسان کی دعا کے اندر ایک یقین پیدا ہو جاتا ہے اور انسان کو اطمینان نصیب ہوتا ہے کہ واقعی کوئی ہے جو سب کچھ کرنے پہ قادر ہے، اور یہ چیز انسان کے لیے حقیقی تسلی کا باعث بنتی ہے۔ اور یہاں سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اگر وہ مالک ہے تو پھر باقی سب اس کے مملوک ہیں، باقی سب اس کے اختیار میں ہیں، اور ان کے دل بھی اللہ کے اختیار میں ہیں۔ اس لیے کوئی بڑے سے بڑا ظالم کسی پہ ظلم نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر اسے اذن نہ دے، کیونکہ اس کے پاس جو وقتی اختیار ہے وہ بھی دراصل اللہ ہی کا دیا ہوا ہے، کیونکہ حقیقی بادشاہ وہی ہے۔ دنیا میں اگر وقتی طور پر کسی کو اختیار ملا بھی ہے تو وہ اس کے لیے آزمائش ہے، اور جو آگے اس کے پاس اس کے ساتھ ہے ان کے لیے بھی حقیقت میں وہ آزمائش ہے۔ لیکن قیامت کے دن یہ سارے اختیارات مکمل طور پر چھین لیے جائیں گے۔ اس دن بادشاہت صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہوگی۔ قرآن مجید میں آتا ہے لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، اس دن کہا جائے گا کہ آج کس کی بادشاہت ہے؟ اللہ ہی کی، جو ایک ہے، بہت دبدبے والا ہے۔ پھر یہ بات بھی ہمیشہ یاد رہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے حیات دائمی ہے اور باقی سب ختم ہونے والے ہیں۔ کل من علیہا فان، تو جو بھی ختم ہونے والا ہے وہ حقیقی مالک کیسے ہو سکتا ہے؟ مثلا ایک انسان اگر لامتناہی زمینوں کا مالک بھی ہو تو حقیقت میں دیکھے تو ہوتا کیا ہے؟ وہ انسان ہمیشہ تو زندہ نہیں رہ سکتا، ایک دن اس کو موت آنی، اور جب اس کو موت آتی ہے تو ان زمینوں کا کیا بنتا ہے؟ ان پراپرٹیز کا کیا ہوتا ہے؟ وہ سب اس کی اولاد میں تقسیم ہو جاتی، اور اگر اس کی اولاد نہ ہو تو دوسروں میں تقسیم ہو جاتی۔ سوچئے آج زمین کے جس ٹکڑے پر ہم بیٹھے، یا زمین کا کوئی حصہ جو ہم خرید چکے یا جس کے ہم اپنے آپ کو مالک سمجھتے ہیں، اس کی ملکیت بھی کب تک ہے ہمارے پاس؟ اس کی اونرشپ کب تک ہے؟ اس کے اختیار ہمارے پاس کب تک ہے؟ اس سے فائدہ ہم کب تک اٹھا سکتے ہیں؟ صرف اس وقت تک جب تک ہم زندہ ہیں۔ موت کے ساتھ ہی ہاتھ کھلے کے کھلے رہ جائیں گے، اور کسی بھی چیز کا کنٹرول اور کسی بھی چیز کا اختیار ہمارے پاس نہیں رہے گا۔ پھر یہ کس کے پاس جائے گا اور آخر میں کس کے پاس ہوگا؟ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ آج تو ہم سمجھتے کہ ہمارے بعد ہمارے بچے وارث ہوں گے، اور پھر بچوں کے بعد ان کے بچے اور ان کے بچے، لیکن پھر جب سبھی ختم ہو جائیں گے تو یہ سب چیزیں اپنے اصل اور حقیقی مالک کے پاس لوٹ جائیں گی۔ اس لیے کبھی بھی انسان کو دنیا میں جو کچھ بھی ملا ہے، چاہے وہ مال و متاع ہو یا اولاد ہو یا کوئی اختیار ہو یا حکومت ہو یا اقتدار ہو، کسی بھی چیز پر انسان کو تکبر نہیں کرنا چاہیے، اور ہمیشہ اس حقیقت کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ سب کچھ صرف چند دن کے لیے ہے اور بطور آزمائش ہے، اور بہت جلد ہاتھوں سے نکل جانے والا ہے، کیونکہ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز جو اس زمین پر ہے سب فنا ہو جانے والی ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے دن سے 100 سال بعد جو بھی زی روح اس زمین پر ہے سب کے سب فوت ہو جائیں گے، سب ختم ہو جائیں گے۔ اور یہ صرف اس وقت نہیں، یہ سلسلہ مسلسل چلتا چلا آ رہا ہے کہ ہر کچھ عرصے کے بعد جتنی بھی زندگی ہے زمین پر وہ ختم ہو جاتی ہے، پھر نئے لوگ آ جاتے ہیں، پھر وہ وارث بنتے، پھر جنریشنز آفٹر جنریشنز یہ سلسلہ چلتا چلا آ رہا ہے، اور پھر ایک وقت آئے گا کہ سب کچھ ختم کر دیا جائے گا اور سب کے اقتدار ختم ہو جائیں گے، اور حقیقی بادشاہت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس رہ جائے گی۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ثم الینا ترجعون، پھر ہماری طرف تم سب پلٹائے جاؤ گے، اس لیے ہمیں اسی کی طرف رجوع کرنا چاہیے
اور اس حقیقت کو کبھی بھی نہیں بھولنا چاہیے. حقیقت یہ ہے کہ جو چیزیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ وقتی طور پر بھی ہمارے اختیار میں دیتا ہے ہمیں ان سے بہت محبت ہو جاتی، ہمیں وہ اپنی لگنے لگتی، اور یہی انسان کی آزمائش. مثلا خواتین، ان کے پاس جو جیولری ہوتی، گھر کے ساز و سامان ہوتے، ان کے ساتھ کس قدر اٹیچمنٹ ہوتی. لیکن کبھی آپ نے کسی ایسے گھر کا منظر دیکھا ہوگا کہ جس میں ہر چیز بہت خوبصورت طریقے سے سجی ہوئی ہے، ہر چیز اپنی اپنی جگہ پر ہے، لیکن جو ان کی مالکہ ہے وہ دنیا سے جا چکی ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ وہ تمام چیزیں لوگوں میں تقسیم ہو جاتی. اور یہ تو ہمارے یہاں ہوتا ہے، بعض جگہ پر ایسا بھی ہوتا ہے کہ آنے والی جنریشن کو والدین کے مال و متاع سے یا ان کی چیزوں سے یا ان کے کلیکشن سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، کیونکہ اب ٹرینڈز بدل چکے ہیں، فیشن بدل چکا ہے، اب نیا دور ہے اور نئے طریقے ہیں اور نئی چیزیں ہیں. لہٰذا انہیں انٹرسٹ اس سے ہوتا ہے کہ ان تمام چیزوں کو نکال کر جو پراپرٹی ہے اس کی قیمت یا اس کا جو فائدہ ہے وہ ان کو مل جائے. والدین نے جو کچھ بھی جمع کیا اور جن چیزوں کو سنبھال کر رکھا اور جن چیزوں کو میموری سمجھ کر اپنے ساتھ رکھا اور ان کی کیئر کرتے رہے اور ان کی حفاظت کرتے رہے، دوسروں کے لیے وہ ردی کے مال سے زیادہ کچھ بھی نہ تھا. یہ ایک اتنی بڑی حقیقت ہے جس سے ہم عام طور پر غافل رہتے ہیں، اور پھر حقیقی محبوب یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے محبت کرنے کی بجائے ہم ان عارضی چیزوں کی محبت میں مبتلا رہتے ہیں جو بہت جلد ہمارے ہاتھوں سے نکل جانے والی ہیں. اس لیے کسی لمحے بھی یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ حقیقی مالک اللہ ہے، جو مالک الملک ہے، پوری کائنات کا مالک ہے. پھر اسی طرح انسان کی زندگی میں عام طور پر جو مسائل رہتے ہیں، جیسے رزق کا مسئلہ ہے. بعض اوقات انسان کے پاس کچھ ہوتا ہے، پھر نہیں ہوتا، پھر ہوتا ہے. زندگی میں اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے. اس میں انسان کے اوپر پریشانیاں بھی آتی ہیں، فقر و فاقہ کا خوف بھی ہوتا ہے. لیکن اگر انسان کے دل میں اس بات کا پورا یقین ہو کہ اللہ میرا مالک ہے اور مجھے کل کی فکر نہیں کرنی چاہیے، اس خوف اور غم میں نہیں جینا چاہیے کہ کل میرا کیا ہوگا یا میرے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا. نہیں، اگر اس کا یہ یقین ہے کہ ہر چیز اللہ کے اختیار میں ہے، وہ جسے چاہے دے سکتا ہے. جیسا کہ قرآن مجید کی اس آیت سے پتہ چلتا ہے، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. کہہ دیجئے کہ اے اللہ جو مالک الملک ہے، جس کو چاہتا ہے ملک عطا کرتا ہے اور جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے. تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے،